الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، جمعہ کا دن پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، دنیا کے جس گوشے میں جس کونے میں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں، جمعہ کا دن ہم سب کو پوری امت کو ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ جمعہ کا دن کچھ یاد دلاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں آباد ہیں، جس گوشے میں کونے میں مسلمان رہتے ہیں، جمعہ کا دن جب آتا ہے تو ہر مسلمان کچھ خاص اعمال کرتے ہیں۔ وہ خاص اعمال ہم نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے۔ مثلا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر کوئی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور چاہے وہ ہفتہ بھر نماز نہ پڑھتا ہو، جمعہ کو فکر ہوتی ہے کہ نا آج تو جمعہ کا دن ہے، نماز ضرور پڑھے۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جو تقریباً ہر جگہ کے مسلمان جمعہ کے دن کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور یہ اعمال صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ اعمال جو کرتے ہیں بڑی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو یہ اعمال کرتے تھے وہ بیداری کے ساتھ کرتے تھے۔ جب ہم غسل کرتے ہیں تو تھوڑی دیر سوچئے، تھوڑا رک جائیے اور غور کیجئے، اپنے آپ سے کہیے کہ آج میں خود سے غسل کر رہا ہوں، آج میں اپنے ہاتھوں سے غسل کر رہا ہوں، نہا رہا ہوں۔ میری زندگی کا ایک آخری دن ہوگا جس دن میں اس قابل نہیں رہوں گا کہ میں خود سے غسل کروں۔ آج میں خود سے نہا رہا ہوں، میری زندگی کا ایک دن ایسا ہے جس دن میں اس قابل نہیں رہوں گا کہ میں خود سے نہاؤں، لوگ مجھے نہلائیں گے، لوگ مجھے نہلائیں گے۔ آج میں اپنی پسند کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق صاف کپڑے پہن رہا ہوں، لیکن میری زندگی کا ایک آخری دن ہوگا، اس دن میرے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ میں اپنی پسند کا کپڑا پہنوں، لوگ مجھے کفن پہنائیں۔ یہ استعداد ہوتا ہے ہمیں؟ جمعہ کا دن آتا ہے ہم خوشبو لگاتے ہیں، بس غفلت کے ساتھ لگا لیے، آ گئے نماز کے لیے۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج میں اپنی پسند کی خوشبو استعمال کر رہا ہوں، خوشبو لگا رہا ہوں، میری زندگی کا ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ لوگ مجھے خوشبو لگائیں گے، مجھے کچھ خبر نہیں ہوگی۔ آج میں چل کر یا گاڑی پر بیٹھ کر نماز کے لیے آیا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آیا، میری زندگی کا ایک دن ہوگا کہ جس دن میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا،
نماز نہیں پڑھوں گا میری نماز جنازہ پڑھی جائے. اور آج میں اپنی طاقت سے اپنے اختیار سے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی توفیق کے مطابق میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا. لیکن میری زندگی کا ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن میں خود سے نماز نہیں پڑھوں گا میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس دن پھر لوگ مجھے اپنے گھر نہیں لے جائیں گے, لوگ مجھے قبرستان لے جائیں گے. صحابہ کرام جو یہ اعمال کرتے تھے تو اس بیداری کے ساتھ کرتے تھے. ہم بھی یہ اعمال کرتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے ہم جوں کی توں ہیں, ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. جو آخرت کے استحضار کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو یہ اعمال کرتے ہیں پھر ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں, ان کی عبادت میں جان پیدا ہو جاتی ہے, پھر ان کے معاملات پاک اور صاف ہو جاتے ہیں, پھر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں, سوچ سوچ کر قدم بڑھاتے ہیں کہ نہ جانے یہ جو قدم اٹھ رہا ہے اس سے میرا مالک راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا مالک خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا. اس ضرورت کا احساس ہم اور آپ نہیں کر رہے. اس ضرورت کا احساس تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, اس ضرورت کا احساس تھا. بھائی آسانی کے ساتھ کرو, خاموشی کے ساتھ میں بڑھا دیجیے اس کو. اس ضرورت کا احساس تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے, امیر المومنین تھے. انہوں نے جو مہر بنائی ہوئی تھی اس مہر میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا, اتق اللہ یا عمر, اتق اللہ یا عمر, اے عمر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار. وہ جب جب بھی مہر لگاتے تھے تو ان کو یہ یاد تازہ ہو جاتی تھی, ان کو ضرورت تھی, محسوس ہوتی تھی اور ان کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. وہ جب بھی پڑھتے تھے اتق اللہ یا عمر, اے عمر اللہ سے ڈر. حضرت عمر کون ہیں, ان کا کیا مقام ہے؟ جب شہید کر دیے گئے زخمی حالت میں, جب گھر پر لائے گئے تو ان کا سر جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی گود میں ان کا سر تھا. آخری سانس تک یاد رکھیے, آخری سانس تک مومن مطمئن نہیں ہوتا, مومن مطمئن نہیں ہوتا, آخری سانس تک وہ ڈرتا رہتا ہے نہ جانے میرا کیا ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جب آئے تو سر بیٹے کی گود میں, اس حالت میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ یہ جو میرا سر ہے اس کو زمین پر پٹک دے, زمین پر رکھ دے. بیٹا کہہ رہے ہیں ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, اس حالت میں آپ کے سر کو زمین پر رکھ دو. کہا ہاں رکھ دو. بار بار کہنے لگے تو بیٹے نے زمین پر رکھ دیا. بیٹے نے پوچھا ابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ غور سے سنیے, غور سے, اور اپنی زندگی کو ٹٹولیے, اپنی حقیقت کو جانیے, اپنے عمل کو دیکھیے. اس آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اگر یہ سر جنت میں جائے گا تو تیری گود سے بہتر تکیہ میرا انتظار کر رہا, اور میرا بیٹا اگر یہ سر جہنم میں جائے گا تو اس جہنمی کو اپنی گود سے دور پھینک دے, اس جہنمی کو زمین پر پٹک دے, یہ اسی قابل. یہ کون کہہ رہے ہیں, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. کیا کہا کہ اللہ کی قسم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی اور کوئی نہیں ہوتا, عمر ہوتا. یہ کون عمر ہے جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں معراج کے سفر سے جب واپس ہوا ہوں تو اللہ نے تیرے لیے جو جنت بنائی ہے وہ جنت دیکھ کر آیا, وہ جنت دیکھ کر آیا. وہ کون عمر
وہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان کی مجال نہیں کہ اس راستے میں آئے. یہ وہ عمر ہے آخری سانس تک ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، پتہ نہیں جنت والوں میں شمار ہوگا یا جہنم میں جائے، پتہ نہیں اہل جنت میں سے ہوں یا اہل جہنم میں سے. آج ہم بہت ہی مطمئن بیٹھے، آج ہم بہت مطمئن ہیں، آج ہمیں ان یادوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. آج بہت مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں ہم، بس چند ظاہری اعمال ہم کر لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس ڈائریکٹلی جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہم پہنچ جائیں گے. خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کیجیے، اپنے حال پر رحم کیجیے. پڑھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ مقام دیا تھا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. یہ فضیلت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے متعلق آیات پڑھتے پوری رات روتے رہ جاتے، پوری رات رو رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. وہ دن بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کے ساتھ وہ دن آنا ہے، ہر ایک کو اس حالت پر گزرنا ہے. وہ دن اتنا سخت ہوگا، ہزاروں سال گزر جائیں گے، پوری انسانیت پریشان ہوگی. کافروں کو پتہ ہوگا، جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن پھر وہ بھی دوڑ رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سے درخواست کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے. ان کو اپنا ٹھکانہ معلوم ہوگا. لوگ مشورہ دیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے نبی ہے، چلے جائیں ان کے پاس. آدم علیہ السلام کے پاس انسانیت جب آئے گی، آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھ سے ایک بھول ہوئی تھی، میں نے جنت میں وہ گیہوں کا دانہ یا گیہوں وہ کھا لیا تھا. اگر اللہ پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. لوگ مشورہ دیں گے کہ اچھے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، 950 سال تک انہوں نے سچائی کا علم بلند کیا، سچائی کی، انسانیت کو دعوت و تبلیغ دی ہے، چلے جائیں ان کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے نا، میں نے محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اس وقت بلا لیا تھا جس وقت مجھے نہیں بلانا چاہیے، اگر اللہ پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں؟ لوگ مشورہ دیں گے کہ چلے جائیے خلیل کے پاس، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، جن کی پوری زندگی ہی قربانی قربانی، چلے جائے. انسانیت جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اور ان کی زبان پر یہ ہے کہ رب نفسی لا اسألک غیرہ، اللہ بس مجھے آپ معاف کر دیجئے، اس کے سوا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس کے سوا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. یہ حالت ہوگی انبیاء علیہ السلام کی. انبیاء علیہ السلام تھرا رہے ہوں گے. اور معاف کیجئے، بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہے ہیں تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں. ہم تو اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مومن آخری سانس تک مطمئن نہیں ہوتا، آخری سانس تک مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے اگر اس ضرورت کا احساس، موت کے بعد کے حالات کو یاد کرنا، نہ جانے میرے ساتھ کیسے حالات واقع ہوں گے، میرا کیا ہوگا، اگر اس ضرورت کا احساس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور غور کیجئے، اگر ان کو اس ضرورت کا احساس ہے تو ہمیں اور آپ کو کس قدر احساس ہونا چاہیے. اگر وہ دن میں کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کتنی مرتبہ. اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، بڑی پیاری شریعت دی، بڑی پیاری شریعت دی. یاد رکھیے کہ جو لوگ اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ بالکل ان کا ہر عمل درست ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق بھی سنور جاتے ہیں، ان کی عبادتوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، ان کے معاملات پاک اور صاف ہو جاتے ہیں.
وہ ہر اس چیز سے، ہر اس عمل سے بچتے ہیں جس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے کتنا جامع دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پورا دین اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں، آنکھوں کی بھی حفاظت، کانوں کی بھی حفاظت، آنکھوں کی بھی حفاظت، دل کے خیالات بھی اللہ کی طرف ہو، زبان کی حفاظت۔ نماز کی حالت میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مثلا امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب زور سے قرات کرنی، امام صاحب قرات نہیں کر رہے، بھول گئے، تو پیچھے مقتدیوں کو کیا حکم دیا گیا؟ مقتدیوں کو کہیے، مقتدی یہ کہیں کہ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے مقتدی؟ سبحان اللہ۔ مقتدی امام کو متوجہ کر رہا ہے سبحان اللہ۔ امام صاحب غلطی سے پاک، عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ عیب سے پاک، غلطی سے پاک کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو امام صاحب متوجہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس وقت جو مجھ سے کہا جا رہا ہے پیچھے سے سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کہیں خطا ہوئی ہے، کوئی بھول ہوئی ہے۔ فوراً پھر حکم یہ ہے کہ آخر میں 2 سجدے سب سجدہ کر لیں، 2 سجدہ کر لیں، بس اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں۔ سوچئے بھول کس نے کی ہے؟ امام صاحب نے۔ اگر آپ کوئی کہنے لگے امام صاحب بھول آپ نے کی ہے اور سجدے سب سے کروا رہے، بھول آپ سے ہوئی ہے، نماز میں بھولے آپ ہیں اور سجدے سب سے کروا رہے ہیں، مقتدیوں کا کیا قصور ہے؟ مقتدی کیوں سجدہ کریں گے؟ آپ کی بھول ہے؟ نہیں۔ کتنا پیارا جملہ کہا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلطی سے پاک، خطا سے پاک، عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ امام صاحب آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ بھائی امام صاحب غلطی کرتے ہیں آپ کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، اب کیا کرتے رہتے ہیں، نماز میں سو جاتے ہیں، بھول ہو جاتی نا، بس آپ مضمون لکھنا شروع کر دو، ٹانگ کھینچنا شروع کر دو، اس کی عیب جوئی شروع کر دو۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنی زبردست اجتماعیت بتائی جا رہی ہے نماز میں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، امام صاحب بھی اللہ کا بندہ ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، ان کی غلطی صرف امام کی غلطی نہیں، سب کی غلطی۔ تو بتائیے اتنا زبردست اجتماعیت کا سبق کسی اور موقع پر مل سکتا ہے؟ ہم دن میں 5 مرتبہ یہ اجتماعیت کا سبق پڑھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لڑنے والی قوم کوئی اور نہیں، قوم مسلم۔ سب سے زیادہ ہم ہی لڑتے ہیں، سب سے زیادہ ایک دوسرے کی ٹانگ ہم ہی کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی ہم ہی کھینچتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، کوئی کرسی مل گئی تو اب ہم جلنے لگے۔ ارے نہ، دعا کرو اللہ اور اس کو بلند کرے، اور دعا کرو اللہ آپ نے جس طرح انہیں وہ کرسی دی اللہ ہمیں بھی دے۔ مسلم کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگ جائے۔ کتنا زبردست سبق دیا گیا، سبحان اللہ۔ سبق یہ دیا گیا، غلطی ہو جائے معاف کر دو، معاف کر دو۔ میرے بھائیو دوستو، پوری زندگی تکبر میں گزر رہی، پوری زندگی کبر میں گزر رہی، غرور میں، مال کا غرور، مال و دولت کا غرور، کسی کو علم کا غرور، کسی کو اپنی طاقت کا غرور، کسی کو اپنے عہدے اور مقام کا غرور۔ اللہ کے بندے کیسے کیسے آئے اور چلے گئے، ان کی قبر کیوں نہیں بتائی؟ کسی نے کہا غرور تھا نمود تھی، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ کوئی بڑے سے بڑا اگر آئے نا، بھائی ہٹو، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، راستہ خالی، اور کون آ رہا؟ شیطان آ رہا، کہتے ہیں نا کوئی بڑا سے بڑا آ جائے تو۔ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اب تمہیں میں کیا بتاؤں، لحد کی بھی خبر نہیں۔ بڑے سے بڑے آئے اور چلے گئے، اب ان کی قبر آپ تلاش کریں نہیں ملے گی۔ کس بات کا غرور؟
کس بات کا غرور؟ یہ زائل ہو جانے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو عقل مند وہ ہے، یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جان لے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کی فکر میں لگ جائے۔ آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات کو یاد کرنے کے لیے معاون مددگار نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی کوئی اجتماع ہو، اس لیے جہاں بھی کوئی دینی حلقہ ہو، جہاں بھی کوئی دینی مجلس ہو، جہاں بھی ذکر کا حلقہ ہو، جہاں بھی اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہو، وہاں ہمیں ضرور جانا چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جان لے اور پہچان لے۔ آج غور کیجئے، ماشاءاللہ اگر آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، آپ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ غور کیجئے کیا آپ کے اخلاق درست ہو گئے؟ کیا آپ کے اخلاق درست ہو گئے؟ کیا آپ کے معاملات پاکیزہ ہو گئے؟ کیا آپ حرام سے اجتناب کرنے لگ گئے؟ آج معاف کیجئے حالت یہ ہے کہ ماشاءاللہ نماز کی بھی توفیق ہے، نماز بھی پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حرام کا جہاں کوئی معاملہ سامنے آ گیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حرام بھی آنے دو اور نماز بھی چلنے دو، جنت میں جائیں گے؟ معاف کیجئے گا، نماز منافقین بھی پڑھتے تھے، نماز منافقین بھی پڑھتے تھے۔ سورۃ الماعون پڑھیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ انہی منافقین کی نماز کا تذکرہ ہے۔ تو مطمئن مت بیٹھ جائیے، مطمئن مت ہو جائیے کہ میں پنجگانہ نمازی ہوں، چاہے حلال کھاؤں یا حرام کھاؤں، حلال کروں یا حرام کروں، میں تو باہر کر جنت میں جاؤں گا نا۔ منافقین بھی پڑھتے تھے۔ جو ذرائع آمدنی ہے، جو کسب معاش، اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، غور کیجئے کہ وہ حلال آ رہا ہے یا حرام، حلال کی آمدنی ہو رہی ہے یا حرام کی، کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ ایک مزدور صحابی رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کرتے تھے، ایک دفعہ گھر سے باہر نکلی، گھر سے جب باہر جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس جا رہا ہوں، کوئی کام وغیرہ مل جائے مزدوری کر کے آ جاؤں گا۔ گھر سے نکل گئے، شام جب گھر واپس آئے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ تو شوہر اور بیوی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دونوں کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ آج یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں، تو بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر گئے، شام واپس جب گھر آئے تو اس دن کوئی بھی مزدوری نہیں، کوئی کام نہیں ملا۔ دوسری رات ہو گئی، دوسری رات گزر گئی، دوسری رات گزرنے کے بعد پھر دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بھوکے سو گئے۔ غور کریں، تیسرے دن جب صبح جانے لگے تو اب جو بیوی ہے وہ باہر آئی پردے میں شوہر کو رخصت کرنے کے لیے۔ شوہر جب چلے گئے تھوڑی دور تو پھر آواز دی کہ میرے سرتاج، میرے شوہر ادھر آئیے۔ تو شوہر آ گئے، آنے کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، مجھے تو آپ پر یقین ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے تک بھی بھوکے رہیں گے تو مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے حلق میں نہیں ڈالیں گے، ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے حلق میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے، ہو سکتا ہے میری محبت سے مغلوب ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھ کر میرے لیے حرام کا لقمہ لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، اگر اللہ ہمیں ہفتہ مہینہ بھر اگر بھوکا رکھنا چاہے تو ہم راضی ہے بھوکا رکھنے کا۔ اور آج چھوٹے چھوٹے معاملے میں، گھر میں کوئی فنکشن ہوا
کسی رشتہ دار کے گھر ولادت ہوئی، ارے اس کے گھر تو بیٹا ہوا، اس نے اپنے گھر ولادت کے موقع پر سونے کی انگوٹھی دی تھی، چاندی کی انگوٹھی دی تھی، اب تو مجھے دینا ہے۔ اس کے گھر بھی ولادت ہوئی، کیا کرے، پیسے نہیں ہے، کوئی قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اچھا چلو سود لے لو۔ کیا لے لو؟ سود لے لو جی، بچی کی شادی کرنی ہے نہیں پیسے، 150 200 باراتی آئیں گے، ان کو کھلانے کے لیے تو ہے نہیں، کیا کرو، سود لے لو۔ کتنی آسانی کے ساتھ سود خوری ہو رہی ہے، لیکن نہیں، پہلی صف میں نماز بھی پڑھیں گے، ہم مسلمان ہیں، نمازی ہیں، مسلمان ہیں، سود بھی کھائیں۔ اللہ کے بندو اپنے حال پر رحم فرمائیے، اپنے حال پر رحم فرمائیے۔ جو سود خوری کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، سود دیتا ہے یا لیتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے اس کا اثر کیا ہو؟ سود کا گناہ ایسا، اس کا ادنا گناہ معاف کیجئے، یہ حدیث ہے، اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے بعد بڑی خوشی ولادت گھر میں بیٹی کی ہوئی، صاحب باپ بھی خوش، چلو ٹینشن نہیں، اب بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، شادی کرنی ہے، کیا کریں گے؟ تو باپ بھی بیٹی کے نام پر انشورنس شروع کر دیا، دادا صاحب نے بھی انشورنس شروع کر دیا، نانا نے بھی انشورنس شروع کر دیا، ٹینشن نہیں لیں گے۔ جب تک بچی جو ہے لڑکی 18 سال کی ہوگی، 18 سال میں جو انشورنس جمع کر رہے ہیں وہ ہمیں تو بس 8-10 لاکھ مل ہی جائیں گے، 4 لاکھ جمع کریں گے پلس جو سود کا ہے وہ 4 لاکھ مل جائے گا، بہترین شادی ہو گئی، کھائیں گے، کھلائیں گے، خود بھی حرام کھائیں گے، دوسروں کو بھی حرام کھلائیں۔ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ وہ حرام نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہم ہلاک نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ سارے حرام خوری ہم کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مدد کے لیے کسی بھیج کو دیے۔ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، اللہ نے اپنا نظام کسی کے لیے نہیں تبدیل کیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی یہ چاہیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرا جو نظام ہے وہ چینج ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ صرف ایسا نہیں نماز پڑھ لو اور حرام بھی کھاؤ، سود خوری بھی کرو۔ آج کیا جان رہ گئی ہماری نماز میں؟ نماز میں تو ہمیں کان کی حفاظت سکھائی جا رہی ہے، زبان کی حفاظت سکھائی جا رہی ہے۔ ہم تو نماز سے فارغ ہوئے، مسجد سے جیسے ہی باہر گئے، ابھی معاف کیجئے مسجد سے باہر بھی نہیں گئے، مسجد میں ہی ہے، بس غیبت شروع ہو گئی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ ارے اللہ کے بندے، نماز میں تمہیں کیا ملا؟ غیبت کر کے کیوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ابھی نماز سے نکلے، ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، چغلخوری شروع کر دی، غیبت شروع کر دی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی۔ اللہ کے بندے، تجھے نماز میں کیا ملا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ایمان والوں سے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، غور کیجیے ہمارے اخلاق درست ہو گئے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہم بن گئے۔ اگر شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اگر اولاد ہیں تو ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم پڑوس ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تہجد گزار ہو، غور سے سن لیں، اگر تم تہجد گزار ہو، اگر تم تہجد پڑھتے ہو، تمہاری تہجد پر مداومت کر دو، ہمیشہ سے تم تہجد پڑھتے ہو، تہجد گزار ہو تم، اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے۔ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم،
اور آج ہم تو اپنوں کو ستاتے ہیں. خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اور جو خانہ کعبہ سے بہتر ہے، کعبۃ اللہ سے جو بہتر ہے، ایک مسلم کا مقام کعبۃ اللہ سے بہتر ہے، وہاں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے ہیں اور یا مسلمان بھائی کا گریبان پکڑ کر اس کی تذلیل کرتے ہیں. کیا ایمان ہے ہمارا، کیا تقویٰ ہے. بارکیف اللہ مجھے بھی آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.